وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب ان پیشہ وروں کو اللہ کی کتاب کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو خبردار کیا کہ ان مولویوں اور پیروں اور علماء اور مشائخ کی اکثریت ہے، عظیم اکثریت، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دینداری کو انہوں نے دکانداری کے اندر بدلی کر دیا ہے، صلاۃ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اور جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ علم جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے یا دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسوں کو پاک نہ کرے گا، توجہ نہ کرے گا ایسے لوگوں کی طرف۔ تو ان مولویوں اور پیروں کے پاس کوئی سہارا نہیں سوائے کہ ایک وہ ابو سعید خدری والی روایت یا تو پیش کرتے ہیں جس میں بکریاں لینے والا معاملہ ہے، حالانکہ وہ دین کے اوپر حجرت نہیں ہے، وہ تو ایک خاص واقعہ تھا کہ صحابہ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کا حق ضیافت نکلوایا۔ اور پھر ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اسی کے بعد جب اسی واقعے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی حدیث ہے کہ وہ جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، چونکہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا وہ بکریاں لینے کا، چونکہ جب تک نبی علیہ السلام سے پوچھ نہ لیں، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا حصہ بھی لگاؤ۔ حالانکہ دین کا معاملہ تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی ایک نے کوئی چیز حاصل کی تو سب کو دیا جائے، وہ ایک خاص واقعہ تھا، برکت والا کھانا تھا ایسے خاص موقع کے اوپر، تو ایسے موقع کے لیے وہ چیز ہے۔ تو ایسی ساری حدیثوں کو پورے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں ذہن میں رکھو۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ تو اس کو کہاں لے کے جاؤ گے بھائی؟ عبادہ بن صامت والی روایت، جس نے قرآن پڑھایا اور شاگرد نے ایک تیر کمان یا اس طرح کی کوئی چیز دی تو ساتھ ہی کہا کہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کو اس کو پھر لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو کہا کہ عبادہ اگر آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو۔ یہ انداز تھا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ تو صحابہ کے اندر تو ہمت نہیں تھی آگ کا لباس پہننے کی، فوراً انہوں نے آ کے واپس کر دیا، لیکن ان مولویوں کے پاس، ان علماء کے پاس، شیخ القرآن کے پاس بڑی ہمت ہے۔ اس طرح یہ اللہ کے دین کو بیچتے ہیں اور آگ کا لباس ان کے لیے تیار ہے وہاں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ بالکل یہ دین کے اوپر اجرت لینا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موزن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر بھی یہ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، اور حق بات یہ نہیں بیان کر سکتا بندہ جو دین کو اجرت کا ذریعہ بنائے۔ بتائے بلال رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اذان دیتے رہے، کتنی تنخواہ تھی ان کی بھائی؟ عبداللہ بن ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نابینا صحابی تھے وہ بھی اذان دیتے تھے۔ تو جب ان سب کی اجرت کوئی نہیں تھی، تنخواہ کوئی نہیں تھی، تو یہ کہاں سے لے کے آیا؟ کہتے پھر کھائیں کہاں سے بھائی؟ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسروں کے لیے روزی کا انتظام کیا تمہیں نہیں کرے گا؟ جمعے کے دن کی جو وہ سورہ جمعہ کی وہ آیتیں ہیں کہ جب اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ، اور مولوی صاحب کا پیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب جمعہ شروع ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے مولوی کہ حرام خور ہے، اس کو بالکل کچھ نہیں دینا ہے، نہ ان کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھے گئے اجرتی مولویوں کے پیچھے، چاہے بریلوی مولوی ہو اجرتی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے حنبلی ہو، ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھے گا ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب کا فتویٰ ہے ان کے اوپر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائیں، لیڈر بنائیں، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اللہ کی کتاب کے مشرک ہیں۔